السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ حدید کی تیسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال۔ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور پاتا ہوں کہ آج جن آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اس میں نور کا بہت ہی واضح بیان۔ میرے خیال سے سورہ نور کے بعد میں قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں نور کا اس قدر تفصیلی خاکہ کھینچا گیا ہے، اور آج جب ہم پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، تو ایسا لگا کہ اتنی ساری باتیں ہیں، مفسرین کی اتنی ساری تشریحات ہیں اور اتنی ساری احادیث اس نور کے بارے میں آئی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو صرف ایک لب لباب اور خلاصے کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو ہم سب سے پہلے آج آیت نمبر 10 سے ہم تلاوت شروع کریں گے، مولانا اس کی ترجمانی پیش کریں گے اور پھر ایک ایک آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ان میں پہلے میں ان الفاظ کی کچھ تشریح کر دوں۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقو، کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، میراث السماوات، آسمان کی میراث، والارض، اور زمین کی میراث۔ لا یستوی منکم من انفقا، استوى یستوی، برابر ہونا۔ تم میں سے وہ جو قبل فتح سے قبل خرچ کیے ہیں وہ اور جہاد کیے ہیں وہ، اور جو بعد میں یہ کام کیے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔ مولانا، ایسا نہیں لگتا کہ اس پہلی یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی، وما لکم اللہ تنفقوا، اس میں ایک زجر اور تنبیہ کا مفہوم موجود ہے، انڈر لائن ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، در حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ تو میرے خیال سے اگر آپ میراث کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ میراث کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی میراث کیوں کہا ہے۔ اب یہ ہے کہ لفظ میراث کو ہم دیکھیں گے تو لفظ میراث کہتے ہی ہیں اس ترکے کو، اس دولت کو جو انسان کے مرنے کے بعد وارث کو، آنے والے وارث کو حاصل ہو۔ تو اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بلا محنت کی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسری ہے کہ جس کی وہ چیز تھی اس کے روکنے سے نہیں رکنے والے، وہ لامحالہ بعد والے کو مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے میراث کا لفظ اس لیے کہا کہ یہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں یہ لامحالہ اس کے مالک ہم ہی بننے والے ہیں، اس لیے اس میں سے خرچ کرو۔ اور ملا بھی ہے تو مجھ سے ہی ملا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی جو ہے ساری کائنات اور سارے زمین کا وہ مالک ہے اور اس کی ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے تمام ایمان والوں سے
کہ جو کچھ تمہارے پاس میں ہے دراصل یہ تمہارا اپنا ذاتی کمایا ہوا اثاثہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دی گئی ہے، اور یہ پھر تمہارے مرنے کے بعد میں یا یہ تمام چیزیں ختم ہو جانے کے بعد میں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، جی کہ ہم ہی زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے وارث ہونے والے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اس میں دو بات اور اس میں غور کرنے کی ہے جی کہ للہ میراث السماوات میں جی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے جو آپ نے بتایا ابھی آپ نے کہ جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ سب کا سب لازماً اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، جی اس لیے کہ میراث اسی کو کہتے ہیں جو مرنے جی والا چھوڑ کر کے جائے، جی اسی لیے چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ اس کا وارث ہونے والا ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جی اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہ تمام چیز اللہ کی ملکیت ہے، تو خرچ کرتے وقت فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا خوف دل میں نہ لاؤ، اس لیے کہ جس خدا نے تمہیں اتنا دیا ہے کل ہو کر کے اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ بالکل۔ تو دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے مولانا کہ جو بخل اور کنجوسی کا مرض جو لاحق ہوتا ہے وہ اس کا ایک بڑا ریزن یا اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اس قارونی فلسفے پر عمل کرتا ہے یا اس کا وہ عقیدہ ہوتا ہے جس کو ہم بار بار قارونی فلسفہ کہتے ہیں، جو سورہ قصص میں بھی آیا ہے کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس میں ہے، یہ مال و دولت، یہ زمین، یہ سب میری اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، یہ میری اپنے علم کی وجہ سے ہے، استحقاق وہ اپنا استحقاق جتاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں آئے گا تو وہ خرچ کرے، اس کے دل میں نہیں آئے تو وہ خرچ نہیں کرے گا۔ اس مرض کی دوا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ میرے پاس میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میں اس کا امین ہوں، اور مجھے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات یا کوئی اور دوسرا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسی آیت میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ فتح سے پہلے جو خرچ کیا اور فتح کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، قتال کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں فتح سے کیا مراد؟ فتح سے تو زیادہ تر مفسرین نے فتح مکہ ہی مراد لیا اور شاید دل کو لگتی بات یہی، جی بعض لوگوں نے صلح حدیبیہ بھی مراد لیا ہے، جی، لیکن جمہور کا یہی کہنا ہے کہ فتح مکہ مراد ہے۔ اور بہت سمجھنے والی بات ہے مولانا کہ فتح مکہ کے بعد میں جس طریقے سے غول در غول قبائل عرب جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ اب اسلام غالب ہو کر رہ گیا ہے اور زیادہ پھیلنے والا ہے، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو اس انتظار میں تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے اور شش و پنج میں تھے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ایمان لانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے، وہ اس وقت تک جو ہے جس کو ہم فینس سٹر کہتے ہیں، وہ فینس سٹر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور جب ان کو ایک بار لگا کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ لیکن جو عسر کے حالات تھے، جو تنگی کے حالات تھے، جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کو جو حالات درپیش تھے، وہ ان حالات میں صرف ایسے لوگ جن کا ایمان کامل کے درجے میں پہنچ چکا تھا، ان لوگوں نے بلا تردد اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی بھی لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ گروپ، یہ جماعت اور وہ جماعت فضائل کے باب میں جو ہے برابر نہیں، فضیلت کے باب میں جو ہے وہ برابر
نہیں ہو سکتی۔ موین بھائی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کے سامنے چند ایسے پوائنٹس آ جائے جس سے یہ بالکل کھل کر سامنے بات آ جائے جی کہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے فضیلت میں برتر یا کمتر کیوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ساتھ دینے والا انسانوں میں بہت کم لوگ تھے، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا تو گویا اخلاص کی آخری چوٹی پر تھے۔ جی جی اسی لیے کہ انہوں نے ایسے حالات میں خطرات مول لیے جبکہ اس وقت جان و مال کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ جی آپ اس میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجئے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے پیچھے پورے قریش پڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نہ صرف آپ کے ساتھ میں روانہ ہوتے ہیں لیکن اور شروع سے آخر تک آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ اور عام طور سے انسان جب خرچ کرتا ہے تو کم سے کم ریٹرن کی امید ہوتی ہے، یا کم سے کم اتنا ہو کہ فتوحات جب ہونے لگیں گے تو پھر چیزیں آئیں گی، لیکن کہیں دور دور تک فتوحات سے مال کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اور یہ خطرہ تو ہمیشہ لگا رہتا تھا کہ اگر کفار غالب آ گئے تو تمام لوگوں کو جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان ہیں، سب کو پیس کر رکھ دیں گے۔ ان تمام خطرات کے ساتھ وہ لوگ ایمان پر جمے رہے۔ ایک بات اور مومن بھائی، ایسے حالات میں عام طور سے جو زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق کو قبول اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے دوچار ہونا پڑے گا، بلکہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تربص تم کا جو لفظ آگے آیا گا اس میں شاید ہم اس کی زیادہ تشریح کر سکیں گے۔ تو گویا کہ ان حالات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فتح سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ لیکن آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب لوگوں کے لیے، ہاں، یعنی جو بعد میں ایمان لائے اور جو پہلے ایمان لائے۔ موین بھائی، اس میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی واقعہ ہے جس میں خالد بن ولید وغیرہ؟ دیکھیے، ایک حدیث تو بہت صاف ملتی ہے، اور یہ بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بعض صحابہ کے بارے میں سب کو شتم کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ تمہارے بعد کے آنے والے ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ باتیں ہو گئی تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ تمہاری جو پہلے کی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی وجہ سے تم ہم سے تھوڑے سے، مطلب یہ ہے کہ پیش رہتے ہو یا اپنے آپ کو کچھ جتاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو وہ اصحاب جنہوں نے ہمارا ساتھ اس وقت دیا، اگر ایک مد اناج خرچ کریں یا کچھ بھی خرچ کریں تو ان کے ایک سونے کے احد پہاڑ کے برابر ہی سونا خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں ہوں گی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہے۔ لیکن اس دور میں اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بدزبانی کرتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے جو ان کی شان کے خلاف ہے تو پھر کیا کمپیریزن ہوگا؟ کچھ مطلب کیا مقابلہ ہی نہیں۔ آپ اس بات کو سوچیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ میں حدیث میں لا تسبوا اصحابی کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جس نے میرے اصحاب کو برا بھلا کہا وہ میرے خیال سے جمعہ کے خطبے میں وہ جملہ بھی آتا ہے، انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے جو ہے، گویا اصحاب سے بغض رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ تو اس سے کتنا بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں بری بھلی باتیں کہتے ہیں، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ میرے خیال سے وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے؟ تو امام حسن بصری نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے بھی برابر نہیں ہے فضیلت۔
تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت کا کیا معاملہ ہوگا اور ہم کو کتنا احتیاط برتنا ہوگا جب ہم رسول اللہ کی نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی ہم بات کریں اور ذکر کریں تو ہمارے کتنا احتیاط برتنا ہوگا، اور ہمارے الفاظ بھی جو ہے کتنے منتخب ہونا چاہیے کہ کہیں غیر ارادی طور پر بھی کوئی بھی ایسا کوئی لفظ استعمال ہوا جس سے صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خطر میں پڑ سکتا ہے۔ جی جی، اور میں نے بعض کتاب میں پڑھا تھا کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، جی، اور صحابہ کرام مأمون عن الخطا ہیں، ان سے خطا تو ہو سکتی ہے لیکن امن میں ہے۔ اگر ان سے کسی سے خطا ہو بھی گئی تو حدیث میں تو آتا ہے کہ ساری رات اپنے آپ کو مسجد کے ستون میں باندھ کر کے رکھا۔ جی جی، ابو اللبابہ میرے خیال سے وہ ستون ابھی بھی موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، اور اس کا نام بھی وہی ستون کا نام ہے، جس طریقے سے ستون عائشہ ہے، ستون علی ہے، تو وہ صحابی کے رسول کے نام سے وہ ستون آج بھی مشہور ہے، جہاں یہ صحابی نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے میری معافی کا اعلان نہیں ہوتا میں اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں چھڑواؤں گا۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہزاروں دن بھر میں کرتے ہیں اور پھر بھی ذرہ برابر جو احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر ہمارا ہما شما کا کیا معاملہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے؟ تو اس کا عنوان کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے دونوں گروہ سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی جو ایک آیت ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جی جی، یہ سورہ انبیاء کا ہے، جی جی، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ لکھ دی گئی ہے جی تو وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ تو گویا وعد اللہ الحسنى اور وہاں بھی حسنہ ہے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی اس حسنہ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہونے والی جو آوازیں ہیں ان آوازوں کی سرگوشی تک بھی نہیں سن سکیں۔ جی جی، تو گویا کہ حسنہ کی تشریح ہم اس آیت سے تو آسانی سے سمجھ میں پاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جاننے والا ہے۔ آگے چلیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ مولانا اس میں تو تمام الفاظ جو ہے وہ بہت ہی معروف الفاظ ہیں، اور عام طور پر ہم ہمارے بول چال کی زبان میں بھی قرض حسنہ کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ قرض حسنہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر اس کے بارے میں عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بہت کچھ باتیں کچھ لکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں وہ باتیں بھی ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ جی، ایک تو یہ ہے، پہلے ہم سمجھتے ہیں قرض یقرض کو ملے گا تو یہ کاٹنا، اس لیے مقراض کہتے ہیں کینچی کو۔ تو قرض انسان جب دیتا ہے تو ایسے مال سے دیتا ہے جو اس کے لیے خالص مال ہوتا ہے، صدقے خیرات اور زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا۔ جی جی جی، اپنے خالص اپنے لیے رکھتا ہے، اس میں سے قرض۔ اب قرض حسنہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا قرض جس کے دیتے وقت انسان کے دل میں یہ شبہ بھی نہ ہو کہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے۔ دوسری بات ہے اس میں ریاکاری اور نام و نمود نہ ہو۔ اور زیادہ تر قرض حسنہ کے تعلق سے جو مفسرین نے لکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ خرچ کیا جائے یہ قرض حسنہ ہے۔ لیکن قرض حسنہ کا دوسرا جو پہلو ہے مولانا، وہ بھی ہم کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جتنی نعمت میرے پاس میں ہے، ہمارے پاس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کو وہ اپنے اوپر قرض قرار دے رہا ہے کہ گویا یہ اللہ پر قرض ہے ہمارا۔ اور جس طریقے سے آج کی دنیا میں جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو وہ اس قرض کے ساتھ میں جو ہے سود بھی واپس کرتا ہے،
اور اسی طرح سے اور اسی لحاظ سے جو آج کل کی دنیا میں جو قرض حسن کا جو تصور ہے، ایک ایسا قرضہ جو آپ کسی سے لیں جس کے لیے آپ کو اصل کے اوپر اور سود دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آج کل کی زبان میں قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اسی مال میں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر یہ قرض بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرض کا بدلہ میں تم کو بہت بڑا چڑھا کر واپس لوٹاؤں گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، جو سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے کہ اللہ ہی کے پاس میں سب سے بہتر اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جی جو کچھ ہمارے پاس ہے ختم ہونے والا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ مومن بھائی اس میں فیضاعفہ کا مطلب جی دگنا نہیں ہے، تگنا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کئی گنا۔ اور یہ کئی گنا کو کیسے سمجھا جائے گا؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خرچ کرنے والے افراد ہیں جی ان کی نیت اور وقت کی ضرورت۔ جی 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 اس میں کیلانی صاحب نے جو لکھا ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، انہوں نے 10 نکات جو ہے قرض حسن کے بارے میں گنوائے ہیں۔ آپ اگر ناظرین کو یہ ان کے ریفرنس حوالے کے ساتھ اگر بتا دیں تو یہ بہت تیسر القرآن کے اندر مولانا انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بات کہ آپ جو قرض دے رہے ہیں وہ آپ کے حلال کمائی میں سے ہونا چاہیے، جی، اور جو قرض آپ دے رہے ہیں چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں، وہ ناقص نہ ہو۔ خاص طور پر اگر یہ مال کی شکل میں ہو تو ناقص مال جو ہے آپ کسی کو قرض نہ دیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ قرض حسنہ اس وقت زیادہ باعث فضیلت ہوتا ہے جب آپ کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہونے کے باوجود آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاموشی سے دینا چاہیے، اس طریقے سے دینا چاہیے کہ کسی کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بھی حدیث ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کریں یا کسی کو دیں تو داہنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو۔ اور ناظرین یہ بھی سنتے چلیں کہ وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اس طریقے سے خرچ کرے گا کہ جب وہ داہنے ہاتھ سے دے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ آدمی ساتھی نہیں ہوں گے بلکہ 7 قسم کے آدمی ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم اس قسم کے آدمیوں کی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی آپ سوچئے کہ ایک کتنا بڑا ہمارے لیے موقع ہے، کیونکہ میں وہ باقی دوسرے 6 چیزیں دیکھ رہا تھا کہ وہ 6 اقسام کے لوگ کون ہوں گے جو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایک ایسا باب ہے جس میں ہر آدمی کوشش کر کے جو ہے اپنے آپ کو شامل کروا سکتا ہے، کوشش کر کے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس میں شامل کروا سکتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوگے اور اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں ہم اس تھوڑی سی محنت کرنے کے ساتھ میں، اپنے ایمان کے ساتھ میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے عرش کے سائے میں جو ہے جگہ پائیں گے۔ تو یہ بہت آسان سودا ہے مولانا میرے خیال سے۔ اور اس میں ہے جی دوسری انہوں نے بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب قرض دیا جائے تو احسان نہ جتایا جائے اور اس میں نام و نمود کا کوئی پہلو نہ ہو، اور صدقہ دینے کے بعد میں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، صدقہ دینے کے بعد میں آدمی اپنے آپ کو اس زعم میں مبتلا نہ کر دے کہ وہ بہت ہی متقی اور بہت ہی پرہیزگار۔ یہ اکثر ہوتا ہے مولانا، یہ آنا کا مسئلہ ہے کہ جب بعض لوگ تو باقاعدہ دکھا کر پیسے دیتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ فرض زکوٰۃ کے لیے ان کے گھر کے سامنے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہے اور وہ آ کر جو ہے وہاں سے زکوٰۃ وصول کرتے۔ یہ تو نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی کے دینے کے بعد دل میں احساس ہو کہ ہم نے کسی کی مدد کیا، یہ بہت مطلب یہ کہ سمجھے کہ بہت
اچھی چیز نہیں ہے. بالکل مطلب سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا. بالکل. کسی نے کیا کہا کہ کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، یہ احساس تم بھول جاؤ تو جانے. بہت اچھی بات. اور دوسرا انہوں نے آخری نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرض حسنہ وہ زیادہ افضل ہوتا ہے جو انسان اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرے. جی جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور صحابہ کی زندگیاں جو ہے اس سے جو ہے بھری ہوئی ہیں. ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں. آپ اگر حضرت عبد الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنائیں. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت قرض مانگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ پیش کریں، آپ ہاتھ بڑھائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اور یہ عہد کیا کہ ہمارے پاس جو فلاں باغ ہے جس کے اندر میرا مکان ہے اور بیوی بچے اس میں رہتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں. 600 کھجوروں کے درخت تھے اس باغ. جی 600. اور یہ کہنے کے بعد فوراً وہ باغ میں گئے اور باغ کے باہری سے اندر نہیں گئے، باہری سے آواز دیا کہ ام دحداح میں نے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہ باغ اس لیے نکلو. اچھا، ان کی بیوی نے فوراً کیا جواب دیا. مولانا یہ بات بھی جو ہے بہت بتانے کے قابل ہے. بلا چوں و چرا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اے ابو دحداح تو نے بہت اچھی تجارت کی. جی جی، تو نے بہت اچھا سودا کیا، بہت اچھا سودا کیا کہ اگر اس باغ کے بدلے میں اللہ تعالی ہم کو جنت میں اتنے سارے باغات دینے والا ہے تو اے ابو دحداح تم نے بہت اچھا سودا کیا. اللہ اکبر. مومن بھائی، اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو قرض حسنہ والی بات ہے، اس میں انسان جب شحیح ہو، تندرست بھی ہو اور اس کے دل میں لالچ ہو کہ اور مجھے ملے اور ملے، تو اس وقت اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جب انسان تندرست ہوتا تو وہ سستا ایک بنگلہ ہے تو ایک اور ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو ایک اور ہو جائے. اور جب دل میں لالچ ہوتی ہے تو جیب سے کچھ نکلتا نہیں. اور جب انسان بیمار ہو جائے اور اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب تو چلا کا وقت ہے، اب اس وقت خرچ کرنے میں وہ بات نہیں پیدا ہو پاتی. وہ اس کے بارے میں بعض لوگ حدیث ہے اس میں بھی. ہاں پوری حدیث ہے. پوری حدیث ہے. تو بعض شارحین نے تو یہ کہا کہ جو انسان مرنے کے وقت خرچ کرتا ہے تو وہ 2 بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. ایک تو بخل کی وجہ سے وہ ساری زندگی خرچ نہیں کیا، اور دوسرا اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ مال ہمارا نہیں، تو گویا کہ وہ دوسرے کے مال سے خرچ کر رہا ہے. تو وہ پوری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اب تو یہ فلاں مرتے وقت تم کو یہ فلاں کا ہے، فلاں وقت کان لفلاں، اور یہ تو فلاں کا ہو ہی گیا. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو انسان جیسے کہ آپ نے بتایا ضرورت مند ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت کرے. اور مولانا دوسرا پہلو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ تربیت نہ صرف ہمیں اپنی کرنی ہے بلکہ ہم کو ہمارے اہل و عیال کی بھی تربیت کرنی ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا، ادروائز اللہ کے راستے میں چلنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی آپ سوچئے ایک شخص کو کہ وہ جھاڑو لے کر اپنے گھر کا پورا سامان باندھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور غزوہ تبوک کے لیے جو ہے وہ پورا کے پورا اپنا اثاثہ پیش کر دیتا ہے. کیا یہ اس کی بیوی کے رضامندی کے ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ابو دحداح کا جو قصہ ہے، اس کی بیوی کا جو فوری ریاکشن تھا، جواب جو تھا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا بلا کسی تفتیش کے. تو کیا یہ بغیر کسی تربیت کے یہ ممکن ہے؟ جب تک آخرت کے سلسلے میں وہ فکر اور وہ ذہن نہیں بنے کوئی بھی آدمی اس قسم کا ریاکشن نہیں بتا سکتا. تو دراصل ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی بھی جو ہے آخرت اور اخروی فکر کو بنانے کی ہم کوشش کریں. اور یہ بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے
وہ اس سے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرتے تھے اور کیسے تربیت کرتے تھے. میرے خیال سے گزشتہ نشست میں بھی یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج جو بکری ذبح ہوئی اس میں سے کیا باقی بچا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صرف دستے کا وہ گوشت جو آپ کو پسند ہے وہ باقی رہ گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا خوب جواب دیا، تم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ سب باقی رہ گیا، اور جو دستے کا گوشت میں کھانے والا ہوں وہ فنا ہو جائے. وہ فنا. یہ تو اس قسم کی تربیت جو ہے انسان کو عملی طور پر جو ہے اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور بتانا. میں اتنی محنتوں کا جو ہے مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اور ہمارے گھر کے افراد جو ہے وہ باعمل بنے. معین بھائی اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ عام طور سے جو ابھی مسلم کمیونٹی میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ غربا پہ بہت خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے رہتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر کچھ خرچ درکار ہو تو اس وقت ہاتھ تنگ پڑ جاتے ہیں. جیسے کچھ ایسے چینلز چلتے ہیں جس چینل میں سمجھیے کہ وہ اور انکم دوسرے انکم نہیں کر پاتے ہیں وہ اپنے چینل سے، اس لیے کہ اس سے قرآن و حدیث کی ترویج کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ایسے رینٹ پہ نہیں لگا سکتے ہیں جس میں ویڈیوگرافی شادیوں کی ہو. دعوت اور اعلیٰ کلمت اللہ جو ہے، جی مولانا آپ نے یہ بہت صحیح نقطہ اور بہت صحیح وقت پہ لایا ہے کہ ایک عام مزاج بن گیا ہے، اور شاید یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے سامنے والے کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل زیادہ متاثر ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کرے اور کسی طریقے سے اس کی مشکل کو دور کرے. لیکن ان حالات میں، آج کے حالات میں جب اسلام دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اسلاموفوبیا کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، اسلام دشمنوں نے جو ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں اس کے خلاف اسلام کی مدافعت میں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے خرچ کرنا چاہیے. اور لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کی اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے اندر اس مد میں بھی جو ہے خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے تو جو 8 مدیں مقرر کی ہیں زکوٰۃ کی، اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے جس میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اور یہاں جو ابھی ہے وہ جہاد کی بات چل رہی ہے، اور خرچ کرنے کی جو بات ہے یہاں پر یہ اعلاء کلمت اللہ کے تعلق ہی سے ہے. غربا پہ تو خرچ کرتے رہتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. آپ نے صحیح نقطہ لایا کہ عام طور سے انسان کا دل پسیج جاتا ہے کسی کو دیکھ کر کے، لیکن ایک یہ بھی شعبہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیے غزوہ تبوک کے موقع سے تقریباً 900 اونٹ، 200 گھوڑے اور کیا کیا مطلب آدھی فوج کا خرچہ انہوں نے سنبھالا. اس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو خرچ ہو وہ بھی وہی قرض حسنہ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے ہی صرف دے گا، اس کے علاوہ جی وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس شخص کے لیے اجر کریم ہے. یعنی کریم کہتے ہیں معزز کو، یعنی ایسا اجر جو عزت کے ساتھ دیا جائے. یعنی عام طور سے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے انسان تو پھر دینے کی حیثیت سے دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا کہ دیا بھی جائے تو عزت کی حیثیت، عزت کی طرح باعزت انداز. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی. اس میں تھوڑی سی میں تشریح دیکھیے، اس میں سعی یا سعی جو آیا ہے، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، اور
حج کے موقع سے جو لوگ جاتے ہیں سعی کرتے تو ہیں، سعی کرتے ہیں، دوڑنے ہی کو کہتے ہیں. اور بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، اور فوز کہتے ہیں کامیابی کو. فوز العظیم، بڑی کامیابی. موین بھائی اس میں تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اور نور ہی نور اس میں ہے اس آیت میں. ایک بات میں یہاں ناظرین کے سامنے موین بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں مومنین اور مومنات کا ذکر آیا، حالانکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کا تذکرہ یعنی مذکر کے صیغے سے خطاب کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت کی خصوصیت ہے بلکہ چند جگہوں پہ اور ہے کہ جہاں پہ مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی تذکرہ ہے، یعنی مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جہاں پہ خصوصی توجہ دلانے مقصود ہے کہ عورتوں کو بھی، عورتوں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک حدیث ملتی ہے جس میں کسی صحابیہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مردوں کی بات کرتا ہے اور عورتوں کو شامل نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ آیت جو ہے شامل آیت نازل ہوئی جس میں مردوں کے ساتھ میں عورتوں کا بھی ذکر ہے. لیکن عام طور پر جنرلی اسپیکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، اس میں عورتیں خود بخود شامل ہو جاتی، الا یہ کہ کہیں کہیں اللہ کو خاص عورتوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے. جیسے سورہ الحجرات میں خاص طور پر، کیونکہ غیبت کرنا یہ عورتوں میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے وہاں پر خاص طور پر مردوں کے ساتھ میں عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اب ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر گفتگو جو ہے بہت. اور یہاں موین بھائی جس طریقے سے مردوں کو نور کی ضرورت ہوگی اس طرح عورتوں کو بھی نور کی ضرورت. جی اس لیے عورتوں کا. اور ویسے بھی جب کسی خوبی کا تذکرہ کیا جائے جس کی چاہت ہر ایک کی دل میں ہو، تو اگر دونوں پہلو بیان کر دیے جائے مرد عورت کا، تو پھر دونوں کے اندر جو ہے سمجھے آمادگی پیدا ہو. موین بھائی ایک بات اور یہ ہے کہ عام طور سے جو لٹریچر ہے دنیا میں جو بھی ہو ہر لینگویج میں، عام طور سے ایک ہی صیغے کے ساتھ تمام کو مراد لیا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی اشکال کرے کہ عورتوں مردوں کا زیادہ ہے عورتوں کا کم ہے، تو یہ کوئی اعتراض بجا اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہر لٹریچر میں ہے. جی صحیح، بالکل صحیح. تو اس میں کوئی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہیں کہیں الگ بھی بیان کیا. جی. اس کے بعد یوم تری المؤمنین، یہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن تمام اس سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام سمجھیے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ دیکھو گے مومنین اور مومنات کے نور کو کہ ان کے آگے آگے و بین ایدیہم و بایمانہم. موین بھائی یہاں پہ دیکھیے، حالانکہ دیکھیے وہ جو ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تمام جہات ہوتے ہیں. جی. تو اللہ رب العزت نے آگے کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، دائیں کا تذکرہ کیا تو پھر بائیں کا کیوں نہیں کیا؟ اگر مان لیا جائے اتنے جہات میں سے صرف آگے کا تذکرہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، چلو آگے ہی روشنی کی ضرورت ہے، لیکن پھر دائیں طرف کا تذکرہ کر کے بائیں طرف کا کیوں نہیں کیا؟ جی. اس میں ایک بات جو سمجھنا چاہیے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حشر کے میدان سے جب وہ ذرا نقشہ وہ آ جائے، وہ کہاں پہ یہ حشر کے میدان سے جب لوگ پل صراط کے اوپر پہنچیں گے، وہاں پل صراط کے اندھیرے راستے پر چلنے سے پہلے مومنین کو جو ہے یہ نور عطا ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو جو ہے وہ پار کریں گے. یہ ایک بات یہ آتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ مجھے جو ایک تفسیر جو بہت پسند آئی، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آگے کا جو نور ہے جس سے جو کہا گیا ہے، اس سے مراد دل کی نور ایمانی ہے. تو جس کا نور ایمانی جتنا زیادہ ہوگا، اس کے نور کی کیفیت اور اس کے نور کی وسعت اس سے کمیت اتنی زیادہ ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض ایسے مومنین ہوں گے جن کا نور اتنا وسیع اور عریض ہوگا کہ وہ مدینہ سے لے کے تو یمن تک، یا میرے خیال سے ایک شہر ایک بار سنا کا ذکر ہے اور ایک بار جو ہے وہ عدن کا ذکر ہے، کہ اس کے نور کی وسعت اور یہ اتنی ہوگی کہ وہ مدینے سے لے کے تو عدن تک، عدن ہو یا صنعاء ہو، جو بھی لکھنی، یعنی نور کی وسعت کو بتایا جا رہا ہے. اور بعض احادیث میں تو ہے کہ وہ پہاڑ، پھر بعض کا کھجور. جی. اور بعض ایمان والے وہ بد نصیب اس سینس میں، مطلب ریلیٹیو سینس میں،
ہوں گے کہ جن کا نور صرف ان کے پیروں تک رہے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھے کیا گا. نقشہ کھینچا گیا اس زمانے میں. جی آج سے 10-20 سال پہلے دیکھیے اگر ٹارچ سے چلتے تھے, جی ٹارچ میں بہت کم روشنی ہو تو لوگ پاؤں کے پاس میں جی اس لیے کہ دور تک روشنی جائے گی نہیں. تو وہ جو دہنے والی بات ہے نا اچھا مولانا، جی 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 تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو مولانا ابو العلا مودودی نے بھی کہا ہے کہ عام طور پر لوگ جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ٹارچ کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اچھا تو روشنی کا حالہ زیادہ داہنے طرف ہوتا ہے اور بائیں طرف وہ روشنی کم ہوتی ہے. اور ایک دوسرا نقطہ جو کسی اور مفسر نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے آگے والا نور جو ہے وہ نور ایمانی ہے اور وہ دلی کیفیت کے اوپر اس کا انحصار ہوگا، اسی طریقے سے جو مومنین جن کو جنت کا پروانہ ملے گا ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس نام اعمال کی وجہ سے جو ہے ان کو جو نور ہوگا وہ نور زیادہ جو ہے وہ داہنے طرف ہوگا، کیونکہ ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے داہنے طرف کا ذکر کیا ہے اور سامنے کا ذکر کیا ہے اور بائیں طرف کا ذکر نہیں کیا ہے، اور پیچھے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کو تو آگے کی طرف بڑھنا ہے. اچھا معین بھائی ایک بات اور یہاں پہ تھوڑا سا اس میں قرآن میں ایک جگہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے لنصدقن ولا نکون من الصالحین. جی سورہ کہ منافقون میں جو یعنی انسان جب مرنے والا ہو یا قیامت کے دن ہو تو تمام اعمال جو دنیا میں کرتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرے گا. جی یعنی ہمیں اگر مہلت ملے تو ہم دنیا میں جا کر کے صدقہ کریں، صالحین میں سے بن جائیں. اور صدقہ کرنے کے لیے جس ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ دائنا ہاتھ، اور یہاں نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو داہنی طرف. گویا کہ یہ صدقہ جو ہے داہنی طرف اور داہنی ہاتھ میں نور کا سبب اور باعث ہے. جی جی. اور مولانا دوسری بات جو نور سے متعلق جیسا کہ میں نے تمہیداً کہا کہ بہت ساری باتیں احادیث میں بھی آئی ہیں اور مختلف تفاسیر میں بھی آئی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں اور ان کا خلاصہ جو ہے میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو ان کے چہروں سے اور ان کے ان عضو جو اعضائے وضو جو ہیں، وضو کی وجہ سے جو اعضاء دھلتے رہتے ہیں ان کے اوپر جو نور ہوگا میں اپنے امت کو اس نور سے پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. جی جی یہ ایک بات یعنی ناظرین نور کے حاصل کرنے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں. جی ایک تاریکی میں ہے کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو تاریکی میں مسجدوں کو جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام جو کرتے ہیں ان کے لیے نور ہوگا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اس کے لیے نور ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے وہ نور ہے. مسند احمد کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ جس نے اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کی یہ نماز قیامت کے دن نور بن کر ظاہر ہوں گی، اور ان کا حشر مطلب ایسے مومنین کا حشر جو اپنے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوگا، اور جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی یہ نور انہیں عطا نہیں کیا جائے گا، اور ان کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ میں ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں مولانا. جی جی جی. اور کچھ دوسرے احادیث ہیں جس میں نور ایمانی کا یا یہ اس نور کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی آپ یاد رکھیے یہ نور اس دنیا کے نور کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب حشر کا میدان بپا ہوگا اور اعمال اعمال دیے جائیں گے، نتائج سامنے ہوگے، گہرا اندھیرا ہوگا، پل صراط کو جو ہے پار کرنا ہوگا، اس وقت جس نور کی ضرورت ہوگی اس نور کی یہاں بات کی جا رہی ہے. اور اس نور کے لیے جو ہے مختلف احادیث میں اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں جس میں سے کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب حج اور عمرہ کے بعد ہم جو حلق کرتے ہیں، اپنے بال منڈاتے ہیں، تو ایک ایک بال کی بدلے میں اللہ تعالیٰ مومن کو جو ہے نور عطا فرمائے گا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. جمرات پر رمی کرنے کی وجہ سے جو ہے ایک ایک پتھر یا ایک ایک کنکر پھینکنے پر اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. اور جہاد میں تیر چلانے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا.
مصیبت زدہ، یہ بہت اہم حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جی کہ جو شخص مصیبت زدہ انسان کی مصیبت میں مدد کرے گا، اللہ تعالی نور کے 2 شعبہ جات اس کو عطا فرمائیں گے، اور وہ ایک شعبہ اتنا بڑا جہان ہوگا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، جو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ جو ہے ہم اپنے لیے آخرت میں جس وقت ہمیں نور کی انتہائی ضرورت ہوگی، اس کا جو ہے ہم بندوبست جو ہے اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے، اور ایک حدیث مولانا وہ بھی آتی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، جی 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 اس کے حصے میں بھی جو ہے اللہ تعالی نور لکھے گا۔ اور سورہ کہف کے بارے میں اور تو خاص طور سے درود کا اہتمام جمعے کے دن کرنا چاہیے۔ تو اور سورہ کہف کے بارے میں تو آپ نے کہی دیا کہ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، یا اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا۔ اور ایک خاص حدیث جو منفی حدیث ہے اس سینس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم، جی جی، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، جی کہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کا اندھیرا ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو یہ جو نور کی جو بات چل رہی ہے نا، اس نور کی بات کو آپ بھول جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلم آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اگر ہماری ذات سے ایسی کوئی بھی بات ہو رہی ہے جس کا شمار ظلم کے زمرے میں ہوگا، کسی بھی قسم کا ظلم ہے، کسی کا ہم حق مار رہے ہیں، کسی کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا کسی کے آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یہ تمام ظلم کی بہت ساری، اور آف کورس سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارے عقیدے میں اور کہیں ہمارے عمل میں شرک تو شامل نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ حشر کے میدان میں ہماری وہ جو اندھیرا ہوگا وہ سب سے بڑھ کر ہوگا، اور اس وقت وہاں کون مدد کرنے والا ہوگا؟ مومن بھائی، ظلم پہ بات آئی تو ظلم کی اگر تمام قسمیں دیکھتے ہیں تو کم سے کم 2 حصوں میں اگر ہم بانٹتے ہیں، ایک تو ظلم ایسا ہے جو انسان ایسے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے جو اس کا مد مقابل ہے یا کم تر ہے تھوڑا سا، بہرحال یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن ظلم کی انتہا اور اس کی شناعت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان ایسے شخص پر ظلم کرے جو اس سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہ ہو، جو عام طور پر آج کی دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی جو انسان بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اس پر ظلم کرنا یہ انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کا ارتکاب کر رہا ہے یا ہو چکا ہے تو اسے اپنی خیر منانی چاہیے اور فوراً اس شخص سے وہ معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ پھر اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اللہ لیتا ہے، اور جب اللہ ظلم کا بدلہ لے گا تو پھر واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس لیے ایسے ظلم سے بچنا چاہیے جو ہم سے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم آج جو ہے نور سے متعلق تمام پہلوؤں پر ہم بات سامنے نہیں رکھ سکے، کیونکہ اس کے بعد کی آیتوں میں بھی جو ہے منافقین کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے نور چھین لیا جائے گا، اور کس طریقے سے وہ ایمان والوں سے نور مانگیں گے لیکن ان کو وہ نور نہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہے سورہ الحدید کے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس میں آج خاص طور پر ہم نے کچھ بہت اہم باتیں نور سے متعلق سنی، اور ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن اور اس وقت جس دن نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہم کو ہوگی، اس کے لیے بندوبست کرنے کا موقع آج ہے ہمارے پاس میں۔ موت کے بعد میں یہ موقع ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سجدے کی دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نور کی دعا مانگی ہے۔ اللہم اجل فی قلبی نور، اللہم اجل فی سمعی نور۔ وہ پوری دعا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی رکھیں گے، اور ہم لوگ اس بات کی
لوگوں کو ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسنون دعائیں ہیں جو آپ جو ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں مانگا کرتے تھے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی سورہ الحدید کی آگے کی آیتوں کے ساتھ میں۔ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے، ہمارے چینل کو پروموٹ کیجیے اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک، دوستوں تک جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔